قاری محمد مبین مظفر نگر یوپی سے آپ دو سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بیت الخلا اور غسل خانہ ایک ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں وضو کرنا کیسا ہے اور وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کوشش کی جائے اگر ایسی جگہ میسر ہو کہ جہاں اٹیچ باتھ نہ ہو، ٹوائلٹ بھی موجود ہے، آپ وہاں پر نہاتے بھی ہیں، ایسا نہ ہو بلکہ وضو کی جگہ الگ ہو تو کوشش کریں کہ آپ وہاں پر وضو کریں۔ لیکن اگر اٹیچ بات ہے آپ کا اور ایسا ہے کہ دوسری جگہ آپ کو ملتی ہی نہیں ہے تو اس میں پھر سٹیپ بائی سٹیپ تین باتیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کا یہ جو اٹیچ بات ہے جس میں ٹوائلٹ بھی موجود ہے اور آپ وہاں پر غسل بھی کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہے کہ جہاں پر صفائی کا انتظام ہے، وہاں پر بدبو نہیں ہے اور بدبو کے بغیر ہے، جس طرح اچھا باتھ روم ہوتا ہے، اگر اس طرح کا ہے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر زبان سے انسان وضو کی دعائیں پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ صاف ستھری ہے۔ نمبر دو، اگر وہ جگہ صاف ستھری نہیں ہے بلکہ وہاں پر بدبو ہے یا وہاں پر گندگی موجود ہے اور وہیں پر آپ کو اپنا وضو کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی جگہ پر زبان سے دعائیں نہ پڑھی جائیں، ہاں اپنے دل میں پڑھے تو اس کی گنجائش ہے۔ نمبر تین، اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ دیکھنے میں تو اکٹھا ہی ہے، آپ کا غسل خانہ بھی اور آپ کا بیت الخلاء بھی اکٹھا ہے، لیکن وہاں پر کچھ آڑ ہے درمیان میں، وہاں پر پردے وغیرہ کی آڑ ہے، وہاں پر دیوار کی آڑ ہے، یہاں پر ہارڈ بورڈ کی آڑ ہے، تو آڑ کی وجہ سے وہ سیپریٹ شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جگہ پر اگر وہاں پر واش بیسن لگا ہوا ہے تو وہاں پر اگر آپ اپنا وضو کر لیں اور دعائیں پڑھ لیں تو زبان سے دعائیں پڑھنا بالکل جائز ہوگا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ یہ تین باتیں سمجھ لیں تو آپ کے مسئلے کا جواب واضح ہو جائے گا۔